السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ ایک غریب لوہار ہونڈا کمپنی کا مالک کیسے بنا؟ ایک ان پڑھ اور واجبی سی تعلیم رکھنے والا دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کا مالک کیسے بنا؟ اور آج یعنی ایک وقت ہونڈا اور اس کے والد کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، بلکہ یہ لوگ سائیکلیں، اس کا والد، اس کا ایک چھوٹا سا ایک یعنی کہ جس طرح پھٹے ہوتے ہیں اس طرح کا ایک ورکشاپ تھا۔ وہاں اسی ورکشاپ میں ناظرین وہ پرانی سائیکلوں کی مرمت کیا کرتا تھا اور اس کے پاس اپنی بھی کوئی سائیکل نہیں تھی۔ سوچیرو ہونڈا کی کمپنی آج دنیا میں جیٹ انجن اور پھر جیٹ انجن طیارے بنا رہی ہے، ہوائی جہاز تیار کیے جا رہے ہیں، لگژری گاڑیاں تیار کی جا رہی ہیں، موٹر سائیکلیں، ایون کہ ان کے پاس ٹیلی سیکٹر، اور ان کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں بنانے کا اعزاز بھی انہی کے پاس ہے۔ یہ اربوں ڈالر میں اس کے ایسٹس ہیں۔ تو یہ جد و جہد کی یہ داستان، یہ آج کا تاریخ نامہ اسی پر ہے۔ لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ تاریخ نامہ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ناظرین۔ سوچیرو ہونڈا یہ 17 نومبر 1906 کو جاپان کے شہر ہماتسو شیزو میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا جیسے پہلے بتایا ہے کہ ایک معمولی سا ورکشاپ تھا، ایک پھٹا ٹائپ۔ یہ وہیں پر اپنے والد کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ تعلیم سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ اسکول میں گیا لیکن اس کا پڑھائی میں کوئی اس کا دل نہیں کرتا تھا۔ اس نے 16 سال سے بھی پہلے پڑھائی میں اس نے اسکول کو خیر آباد کہہ دیا۔ گھر میں غربت تھی، فاقے تھے، اور ان فاقہ کشی کو مات دینے کے لیے اس نے ٹوکیو کی جانب سفر کیا۔ لیکن اس سفر کی بھی ایک داستان ہے، کیونکہ یہ کئی سالوں سے بچپن ہی سے اپنے والد کے ساتھ یہ سائیکلیں مرمت کرتا تھا۔ تو اس نے ایک اخبار میں ایک اشتہار دیکھا کہ ایک کمپنی کو مکینک کی ضرورت ہے، تو اس نے وہاں پر اپلائی کیا، بلکہ یہ وہاں پر چلا گیا۔ تو جب یہ وہاں پر اس کمپنی میں گیا تو اس کمپنی والوں نے دیکھا کہ یہ تو ابھی چھوٹا ہے اور اس کو اتنا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے تجربے اور اس کو، حالانکہ اس وقت بھی سوچیرو ہونڈا اپنے کام میں ایکسپرٹ تھا، یہ سائیکلیں مرمت کر لیتا تھا اور اس کے علاوہ یہ گاڑیوں کی مرمت کا بھی اچھا خاصا کام جانتا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کو گاڑیوں کا کام دینے کے بجائے اس کو انہوں نے گاڑیوں کی صفائی کا کام دے دیا۔ یہ گاڑیوں کی صفائی کرتا تھا اور یہ کئی سال تک وہاں پر صفائی کرتا رہا کیونکہ گھر میں غربت تھی۔ اس کے بعد ناظرین اس نے اسی کمپنی کو ایک اپلیکیشن دی کہ میں بیسیکلی مکینک ہوں، میرا والد بھی ایک مکینک تھا، تو مجھے اس میں کمپنی میں مکینک کا کام دیا جائے اور میری ٹرائی لی جائے اور مجھے یہ کام سکھایا جائے، میں بہتر کام کروں گا۔ ناظرین کمپنی نے اس کی یہ درخواست منظور کی اور ان کا ایک پروجیکٹ تھا، وہ ریسی کاریں تیار کرتے تھے۔ یہ اس فیلڈ میں چلا گیا، اس برانچ میں چلا گیا، اور سوچیرو ہونڈا نے نہ صرف ریسی کاریں بنائی، ان کا مکینک تھا، بلکہ اس کمپنی کی گاڑی کو اس نے جاپان کی اس وقت کی ایک آل جاپان ریس میں گاڑی کو دوڑایا
اور اس میں پورے جاپان میں اس نے پہلی پوزیشن لی. جب اس نے پہلی پوزیشن لی تو پورے جاپان میں ایک ڈنکا بجا، کیونکہ اس گاڑی کا مکینک بھی یہ خود تھا. اس پر جو کمپنی تھی اسکائی کمپنی، انہوں نے اس کو ترقی دے کر ایک برانچ کا مینیجر بنا دیا، اور انہوں نے تھوڑے ہی عرصے بعد 1928 کو یہ کمپنی بھی چھوڑ دی، اسکائی کمپنی بھی انہوں نے چھوڑ دی. یہ واپس اپنے شہر میں آئے اور اس نے جو پیسے تھوڑے بہت اکٹھے کیے ہوئے تھے، ایک کھوکھا ٹائپ اس نے ورکشاپ بنائی. وہاں پر اس نے گاڑیوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا، لیکن گھر کے حالات پھر بھی نہیں بدلے، اور اس نے ایک دفعہ پھر اکتا گئے. اور اس دفعہ انہوں نے، کیونکہ اسے گاڑیوں کے پرزہ جات سے دلچسپی ہوتی تھی، اس نے رنگ پسٹن بنانے کا کام شروع کیا، اور نت نئے ڈیزائن کے اس نے رنگ پسٹن بنائے اور مختلف کمپنیوں کو دکھانا شروع کیے، اور کوئی کمپنی بھی اس کے رنگ پسٹن لینے کے لیے تیار نہیں ہوئی. ناظرین، یہ تقریباً 2 سال تک یہی تجربہ کرتا رہا. ایون کہ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، اس نے اپنی بیوی کے جو زیور تھے وہ بھی سیل کر دیے، اور پھر یہ اپنی اس کو جو رنگ پسٹن تھے ان کو لے کر ٹویوٹا کمپنی میں گیا. ٹویوٹا کمپنی نے پہلے اس کو ریجیکٹ کیا، اس پر اعتراضات اس کے رنگ پسٹن پر لگائے، لیکن بعد میں اس نے ان کو اعتراضات کو دوبارہ ڈیولپ کر کے دور کر کے، اور اس نے جب دوبارہ اپنے رنگ پسٹن پیش کیے تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے، اور اس نے رنگ پسٹن کا کاروبار یعنی رنگ پسٹن بنا کر اس نے ٹویوٹا کمپنی کو فروخت کرنے یعنی سپلائی کرنے شروع کر دیے. ناظرین، پھر اس کا، کیونکہ اس کو ریس کا بھی شوق تھا، یہ گاڑیوں کے ریسیں بھی لگاتا تھا، اور اسی طرح کی ایک ریس میں ہونڈا زخمی ہو گیا، اور بلکہ اس کی جان بڑی مشکل سے بچی، اور 4 ماہ تک یہ بیڈ ریسٹ ہو گیا. اور اس کے بعد ناقص رنگ پسٹن کا الزام لگا کر ہونڈا اپنا ٹویوٹا کمپنی نے اس کے رنگ پسٹن بھی لینے بند کر دیے. یہ ایک مرتبہ پھر آزمائش میں آ گیا، کرائسس میں آ گیا. اور ناظرین، اس نے پھر اپنی ورکشاپ پر دوبارہ ٹائم دینا شروع کر دیا. اس نے ورکشاپ کو وسعت دی، اور اس میں جو بھی اس کے پاس سرمایہ رنگ پسٹن کے ٹویوٹا کمپنی سے جو اس نے کمایا تھا، اس نے اپنی جو چھوٹا سا اس نے کھوکھا ٹائپ وہ بنایا تھا اس کو وسعت دی، اور چند اس نے اور اپنے ساتھ مکینک اس نے شامل کیے. ناظرین، اس کو اس وقت سیمنٹ درکار تھا، اور یہ دوسری جنگ عظیم کا دور تھا، تو اس وقت جاپان میں سیمنٹ کا یعنی کہ فقدان تھا، اور اس کا یعنی کہ سیمنٹ ان کے پاس نہیں تھا. تو اس نے سیمنٹ کا کارخانہ بنانے کے لیے وہاں پر اپنے ہی ایک پلانٹ لگایا، تاکہ میرے پاس سیمنٹ آ جائے، اور پھر میں اپنی ہی کمپنی وہ کروں گا، میں خود ہی گاڑیاں بناؤں گا. اس نے ایک ایم بنا لیا تھا. لیکن جو ہی اس نے اپنے پلانٹ کو وسعت دی، پیسے قرض اٹھائے اور دوستوں سے، مارکیٹ سے، اور امریکہ نے اس وقت ناظرین ایک حملہ کیا. امریکہ، جاپان یہ اتحادی تھے، اور ناظرین انہوں نے اس کی فیکٹری پر جو اس نے پلانٹ لگایا ہوا تھا اس کو تباہ کر دیا. یہ بہت پریشان ہو گیا. ناظرین، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. اس نے پھر سے سرمایہ اکٹھا کیا، اور اس نے پھر سے یعنی کہ دوبارہ ایک نیا پلانٹ لگایا، اور اتحادیوں نے دوبارہ حملہ کر کے اس کے پلانٹ کو تباہ کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ باز نہیں آیا. اس نے پھر اس کے بعد ایک نیا کام کیا. ناظرین، اس نے جو امریکی میزائل تھے جو وہ جاپان میں گراتے تھے، جو انہوں ویپن گراتے تھے، میزائل دوسرے وہ ایک خالص لوہا ہوتا تھا. اس نے وہ لوہا اکٹھا کرنا شروع کر دیا، وہ دھاتیں اکٹھی کرنی شروع کر دی، اور ان دھاتوں کو بھی موٹر اس میں استعمال کیا. جاپان کو اس جنگ میں شکست ہوئی، اور اس کی فیکٹریاں بھی تباہ ہو گئی تھیں.
اور اس نے جو اس کی باقیات تھی اپنی ان کو پھر سیل کر دیا، مایوس ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف ہونڈا ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف آرگنائزیشن شروع کی۔ یہ 1946 کی بات ہے، اور یہ اس وقت جاپان میں یعنی کہ بھوک تھی، افلاس تھی، اور انتہائی تنگ دستی کا زمانہ تھا، ہر طرف جنگ کے بعد جو تھی ابتری کا زمانہ تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس سواری تک نہیں تھی، لوگ جن کے پاس سرمایہ تھا وہ لوگ یعنی کہ اس پہ قحط پہ آ گئے تھے، فاقوں پہ آ گئے تھے۔ تو انہوں نے اس وقت ناظرین ایک سائیکل تیار کی، ایک انوکھی پروڈکٹ تھی، سائیکل تیار کی، اور اس کے ساتھ اس نے موٹر لگا دی، ایک انجن لگا دیا، اور وہ موٹر سائیکل کی طرح دوڑتی تھی، اور یہ دنیا کی پہلی موٹر سائیکل کا سفر تھا اس نے بنائی۔ اور وہ پروڈکٹ اس کی 1500 روپے اس نے قیمت رکھی، اور وہ اتنی مقبول ہوئی ناظرین، وہ ہاتھوں ہاتھ بکی، پورے ملک میں یہ مشہور ہو گیا۔ ہونڈا یعنی کہ یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف ہونڈا نے ایک سائیکل بنائی ہے جو موٹر سائیکل جیسی ہے، اس کو مقبولیت، اس کو کامیابی ملی۔ اس کے بعد اس کے پاس کافی پیسہ بھی آیا۔ اس نے 1949 میں ہونڈا، اس کا اپنی کمپنی کا نام ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف ہونڈا سے تبدیل کر کے ہونڈا موٹر رکھ دیا۔ یہ بعض کے مورخین کے مطابق 1948 تھا، بعض کے مطابق 49 تھا۔ ناظرین اس کے بعد اس نے 2 اسٹروک اس نے بیک متعارف کرائی جو کامیاب ہوئی، اور پورے جاپان میں یعنی کہ وہ کامیابی سے یعنی کہ ہمکنار ہوئی۔ اس کے بعد ناظرین اس نے ریسی موٹر سائیکل بنائی، خود بھی اس پر ریسنگ کرتا تھا، اور 1960 تک اس نے 4 ویلر گاڑیاں بنانی شروع کر دی۔ وہ 4 ویلر گاڑیاں اتنی مقبول ہوئیں، بلکہ یہ اپنی بیک پر، اپنی گاڑیوں پر پوری دنیا میں جو اس وقت بڑی ریس ہوتی تھی یہ ان میں خود پارٹیسپیٹ کرتا تھا، اسٹیریو ہونڈا، اور یہ اس میں کامیاب ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کمپنی کو بھی فائدہ ہوتا تھا اور اس کی پروڈکٹ میں اضافہ ہوتا تھا۔ ناظرین اس کے بعد انہوں نے یہ رکے نہیں، اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور اس کی کامیابی کا اس کی سفر شروع ہوا، اور اس نے بھوک، افلاس اور قحط کو مات دی۔ لوہار خاندان کا بیٹا اب گاڑیوں پر گھومتا تھا، اور اس کے سینکڑوں اس کے مزدور، اپنے مکینک اس کے اپنے ہو گئے تھے، اور یہ اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے مکینک کے ساتھ خود کام کرتا تھا، اور یہ ان کو یہ نہیں کہتا تھا کہ میں مالک ہوں یا میں آپ کا باس ہوں، نہیں، یہ ان کو بھائی بناتا تھا، یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ اسی طرح ناظرین اس نے، اس کی جو کامیابی تھی اس کی بنیادی وجہ یہی تھی۔ ناظرین اس لوہار کے بیٹے نے جو اس کی کامیابی تھی، اس نے آٹو موبائل، تجارتی گاڑیاں بنائی، اس نے لگژری گاڑیاں بنائی، اس نے پھر موٹر سائیکل 1960 میں دنیا میں سب سے زیادہ اس کی موٹر سائیکلیں بنائی جاتی تھی، اور اس وقت پہلا جو اس کا ریکارڈ بنا تھا 1 منتھ میں 1 لاکھ، پھر 1 منتھ میں 10 لاکھ گاڑیاں بنی، اور پھر وہ وقت آیا کہ 1 منتھ میں تقریباً 40-50 لاکھ اور 1 کروڑ تک اس کی گاڑیاں نکلیں۔ اس نے بجلی پیدا کرنے والا واٹر پمپ تیار کرنا شروع کر دیا، اس نے سکوٹر تیار کرنے شروع کر دیے، ویسپے شروع کر دیے، گاڑی نما ویب سے پہلی دفعہ انہوں نے تیار کیے۔ اسی طرح اس نے روٹری ٹیلر بنانے شروع کر دیے، اس نے آؤٹ بورڈ موٹریں تیار کرنی شروع کر دیں، اس نے جیٹ ہوائی جہاز تیار کرنا شروع کر دیے، جیٹ انجن، ٹیلی کام سیکٹر۔ اس نے ناظرین 140 ملکوں میں اس کے 2,15,000 سے زائد ملازم کام کر رہے تھے، اور یہ دنیا بھر میں مقبول ہو گیا۔ لیکن ناظرین اس نے کبھی بھی اپنے اس پہ فخر نہیں کیا، غرور نہیں کیا،
اور یہ اس کی کامیابی کا راز یہی تھا، کیونکہ ایک یہ لوہار کا بیٹا تھا، اس نے گھر میں فاقے دیکھے تھے اور واجبی سی تعلیم تھی اس کی، یعنی بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ تھا۔ اور ناظرین، اس نے اپنے یعنی کہ 21 سال میں جو برانچ مینیجر بنا تھا، بلکہ اس سے پہلے یہ گاڑیوں کی صفائی کرتا تھا، اور ایک وقت جب فاقہ کشی تھا تو اپنی گھر کے انہوں نے برتن تک، وائف کے انہوں نے اپنا وہ فروخت کیے، زیورات تک فروخت کیے۔ ناظرین، ہونڈا کمپنی جاپان کو چائنا نے آ کے مات دی، چائنا کی ٹیکنالوجی نے آ کے آج گاڑیاں سستی بنا دی ہیں، لیکن آج بھی ہونڈا کی گاڑیاں نہ صرف پائیدار ہیں، مضبوط ہیں اور مقبول ہیں۔ ناظرین، 5 اگست 1991 کو 84 سال کی عمر میں سوچیریو ہونڈا وفات پا گئے۔ ناظرین، انہوں نے جس امریکہ نے 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ اس کی فیکٹری کو، اس کے پلانٹ کو دوسری جنگ عظیم میں تباہ کیا تھا۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ 60 کی دہائی کے بعد جاپان میں سب سے زیادہ ہونڈا کی موٹر سائیکلیں اور ہونڈا کی گاڑیاں فروخت ہوتی تھیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ ہونڈا کی کاریں اور موٹر سائیکلیں فروخت ہوتی تھیں، اور جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جب وہ تباہ ہوا تھا، پھر فوج کا محکمہ جو تھا اس نے ان کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور ٹیکنالوجی میں سفر شروع کر دیا تھا، اور ان کا سب سے بڑا ہیرو جو تھا وہ سوچیریو ہونڈا تھا، جس پر آج تک جاپانی قوم اسے سلوٹ کرتی ہے، اور وہ ان کا